آزاد جموں کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا ایک بہت خوبصورت خطہ ہے جو اپنے دلکش مناظر اور تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے چند مشہور مقامات یہ ہیں۔ مظفر آباد دریائے جہلم کے کنارے واقع آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت ہے اور ارد گرد کے پہاڑوں کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے اور اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی سب سے دلکش وادیوں میں سے ایک وادی وادی نیلم ہے جو اپنی سرسبز و شاداب دریاؤں اور برف پوش چوٹیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ سیاحوں اور فطرت کے حامیوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ آزاد جموں کشمیر کا ایک اور خوبصورت شہر راولاکوٹ ہے جو اپنے خوشگوار موسم اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ ٹریکنگ اور کیمپنگ کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ پیر چناسی مظفر آباد کے قریب ایک مشہور پہاڑی چوٹی کا مزار ہے اور تفریحی مقام ہے جو آس پاس کے پہاڑوں اور وادیوں کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے۔ وادی لیپا اپنے دلکش گاؤں، کھیتوں اور قدرتی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے۔ وادی لیپا آزاد کشمیر میں ایک ایسی جگہ ہے جس کی سیر کرنا ضروری ہے۔ راولاکوٹ کے قریب واقع ایک پرسکون مصنوعی جھیل ہے جس کا نام پنجوسا جھیل ہے جو گھنے دیودار کے جنگلات اور پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک منگلا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم انجینئرنگ کا ایک متاثر کن کارنامہ ہے اور ارد گرد کے علاقے کا خوبصورت منظر بھی پیش کرتا ہے۔ راولاکوٹ کے قریب ایک پہاڑی مقام ٹولی پیر ہے جو قریبی پہاڑوں اور سرسبز و شاداب مناظر کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے۔ رتی گلی جھیل وادی نیلم کے ماتھے کا جھومر جسے ایک نظر دیکھنے کے لیے سیاح ہمالیہ کے پہاڑوں سے سر ٹکراتے، خطرناک ندی نالے عبور کرتے، چڑھائیاں چڑھتے چلے آتے ہیں۔ رتی گلی جھیل کے بارے میں یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ اسے دیکھنے کی چاہ میں کتنا ہی خطرناک سفر کیوں نہ طے کرنا پڑے، یہ سودا خسارے کا سودا نہیں۔ شاؤنٹر ویلی آزاد کشمیر کی بالائی وادی نیلم کی ایک وادی ہے۔ یہ وادی اپنی برف باری اور دھند سے بھری صبح کے لیے مشہور ہے۔ ضلع باغ اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ باغ قدیم مندروں اور قلعوں کا گھر ہے۔ تتا پانی ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کا ایک گاؤں ہے۔ یہ راولاکوٹ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ اپنے گرم چشموں کے لیے مشہور ہے۔ علاقے بھر سے لوگ تتا پانی کا دورہ کرنے اور اس کے موجودہ پانی کے فوائد کا تجربہ کرنے آتے ہیں۔ مزار بابا شادی شہید ایک مقبرہ ہے جو ایک برے آدمی کے لیے بنایا گیا تھا جس نے ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا تھا۔ بھیمبر میں واقع اس سڑک کی اونچائی 827 میٹر ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ کیل شاردا سے 20 کلومیٹر دور ہے جو ضلع نیلم آزاد کشمیر کی ایک چھوٹی تحصیل ہے۔ اسے تاؤبٹ، ارنگ کیل اور چیتا کتھا جھیل کا دورہ کرنے کے لیے بیس کیمپ سمجھا جاتا ہے۔ ارنگ کیل آزاد کشمیر کی وادی نیلم کا ایک آسمانی گاؤں اور سیاحتی مقام ہے۔ ارنگ کیل کیل کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کیل سے ارنگ کیل تک پیدل سفر میں 1 گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ گاؤں کی طرف کوئی سڑک نہیں ہے۔ ارنگ کیل وادی نیلم کا سب سے دلکش مقام ہے۔ سیاح اسے زمین پر جنت کا نام دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بہت خوبصورت گاؤں ہیں جن میں سے ایک وادی نیلم کی تحصیل شاردا میں واقع تاؤبٹ بھی شامل ہے۔ تاؤبٹ وادی نیلم کا آخری مقام ہے جو مظفر آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر اور کیل سے 39 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاؤبٹ پاکستان کے بہترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ تاؤبٹ کی خوبصورتی پراسرار ہے۔ آس پاس کے سرسبز و شاداب درخت اور پہاڑ توانائی اور خوبصورتی سے بھرپور ہیں۔ شاردا کیران سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ شاردا کی رات کی رونقیں اور روشنیاں دیگر تمام مقامات کے مقابلے میں مشہور ہیں۔ سیاح یہاں بوٹنگ اور جیٹ اسکائی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شاردا میں سرگان میدان، کسان کھیتی، شاردا مندر، شاردا یونیورسٹی، شاردا پیٹھ دیکھنے کے لیے مشہور جگہ ہیں۔ ڈھانی آبشار وادی نیلم کے بلند ترین آبشاروں میں سے ایک ہے۔ مظفر آباد سے تقریباً 33 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر سیاحوں کے لیے ٹرک شاپ بھی دستیاب ہے لیکن وہاں رہنے کے لیے کوئی گیسٹ ہاؤس دستیاب نہیں ہے۔ کتون آبشار
جسے کندل چاہی آبشار بھی کہا جاتا ہے۔ مظفر آباد سے تقریباً 85 کلومیٹر دور ہے۔ یہ وادی کا سب سے تیز ترین آبشار ہے۔ یہ آبشار آزاد کشمیر کے شہر کندل چاہی سے 10 منٹ کی مسافت پر موجود ہے۔ سڑک کی صورتحال بہت اچھی ہے اور قسم کی گاڑی آسانی سے جا سکتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ضرور جانا چاہیے۔ اگر آپ کو کبھی کشمیر جانے کا موقع ملے تو یہ جگہیں ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔